معزز سامعین، آج کا جمعۃ المبارک اعتکاف اور شان علی کے حوالہ سے پڑھایا جائے گا۔ کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ذیشان مسلم شریف کتاب الاعتکاف باب الاجتہاد فی العشر الاواخر من شہر رمضان، اس میں حدیث پاک موجود ہے جس کو روایت مسلمانوں کی ماں مومنین زوجہ رسول صدیق باپ کی صدیقہ بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کرتی ہیں، فرماتی ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام ماہ رمضان المبارک کے ابتدائی 20 دن عبادت بھی فرماتے تھے اور آرام بھی فرماتے تھے، عبادت بھی کرتے اور ساتھ ساتھ آرام بھی۔ جیسے ہی آخری عشرہ رمضان المبارک کا تشریف لاتا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں نبی پاک علیہ السلام آخری عشرہ میں خوب کمر بستہ ہو جاتے ہیں، یعنی آخری عشرے میں نبی پاک علیہ السلام زیادہ عبادت فرماتے تھے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے پیارے آقا علیہ السلام کی مبارک سنت کو اپناتے ہوئے کہ اب آخری عشرہ تشریف لا رہا ہے، آخری عشرے میں ہم اپنی عبادات کے جو معمولات ہیں ان کو بڑھا دیں۔ ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے کہ اس آخری عشرہ کو ہم اپنی عید کی تیاری اور دیگر معاملات میں یہ متبرک لمحات ضائع کر دیں، بلکہ عبادات کی کثرت جو ہے وہ حضور علیہ السلام آخری عشرہ میں کرتے تھے، ہم بھی عبادات کی کثرت جو ہے وہ آخری عشرہ میں کریں، یعنی عبادات کو بڑھائیں۔ جامع صغیر کے اندر حدیث پاک ہے، اس حدیث پاک کو بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے روایت کی ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ جس نے ایمان کے ساتھ اور ثواب حاصل کرنے کے لیے، یعنی ایمان اور ثواب کی غرض سے اعتکاف کیا، اس کے پچھلے گناہ جو ہے اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ یعنی اعتکاف کا فائدہ یہ ہوگا ہمیں ثواب ملنا ہے اور دیگر معاملات جو ہم نے کرنے اعتکاف میں بیٹھ کر وہ تو ثواب ملے گا ہی، لیکن اعتکاف کی وجہ سے جو ہمارے گناہ ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ اعتکاف کی بہت زیادہ برکت ہے۔ جامع صغیر کے اندر ہی ہے کہ جو شخص رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف کرتا ہے اسے 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ اعتکاف میں 2 حج اور 2 عمرے ان کا بھی ثواب مل جائے گا۔ تو اعتکاف کا دیکھیں پھر کتنا بلند مقام اور کتنی انسان کی اپنا جو ہے وہ نیکیوں کے حوالے سے انبار بھی لگ جاتے ہیں۔ شعب الایمان باب فی الاعتکاف، اس کی جلد نمبر 3 ہے، اس میں حدیث پاک ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص اللہ کی رضا خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ایک دن کا اعتکاف کرے، اب ایک دن کے اعتکاف کا اجر و ثواب سن لیں، اللہ تعالیٰ اس معتکف اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں حائل کر دیتا ہے، اور ایک خندق کا فاصلہ کتنا ہوگا؟ جتنا کہ مشرق اور مغرب کے درمیان ہے، اس سے بھی زیادہ۔ مطلب یہ ہے کہ معتکف جو ہے اعتکاف کی وجہ سے جہنم کی آگ سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اعتکاف میں انسان جو ہے وہ گناہوں سے بچتا ہے، کیونکہ اس کا سارا وقت جو ہے وہ مسجد کے اندر گزرتا ہے، ذکر فکر میں گزرتا ہے، گناہوں سے تو وہ بچ گیا، اور نیکیاں جو ہے وہ چونکہ کرتا رہتا ہے۔ پھر معتکف کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑا زبردست ایک انعام یہ ہے کہ اگر وہ اعتکاف میں نہ ہوتا، مطلب کسی مریض کی عیادت کو جاتا یا پھر نماز جنازہ میں شرکت کرتا، اس طرح کی جو نیکیاں ہوتی ہیں
جو معتکف نہیں کر سکتا غیر معتکف کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اعتکاف کے اندر ان نیکیوں کا ثواب بھی اسے عطا فرماتا رہتا ہے اگرچہ یہ جا نہیں سکتا۔ تو اعتکاف یوں سمجھ لیں کہ انسان اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں حاضر کر دیتا ہے، اور اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں حاضر کرنے کے بعد عرض کرتا ہے کہ مولا معاف کرے گا تو جاؤں گا وگرنہ بیٹھا ہوں۔ تو مطلب یہ ہے کہ معتکف جب اپنی ذات کو اللہ کی بارگاہ میں لا کر حاضر کر دیتا ہے، نتیجہ یہ ہوتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو انسان سارا سال اپنی مرضی سے گزارتا ہے، اور سارا سال ہم اپنی مصروفیات کو، اپنے معاملات کو دیکھتے ہیں۔ جن کو اللہ تعالیٰ توفیق دے تو پھر وہ ضرور کوشش کریں کہ وہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف کریں۔ آج چونکہ 20 رمضان المبارک 20واں روزہ ہے، تو جن حضرات نے اعتکاف بیٹھنا ہے وہ نماز عصر کے بعد نماز مغرب سے پہلے جس مسجد میں بھی اعتکاف بیٹھنا چاہتے ہیں وہ نماز عصر کے بعد نماز مغرب سے پہلے اس مسجد میں جا کر اعتکاف کی نیت فرما لیں۔ جو خواتین گھروں کے اندر اعتکاف بیٹھنا چاہتی ہیں کیونکہ وہ مساجد میں تو نہیں بیٹھ سکتی، تو وہ مسجد بیت میں اعتکاف کریں گے۔ مسجد بیت سے مراد یہ ہے کہ جو انہوں نے نماز کے لیے جگہ خاص کی ہوئی ہے گھر میں، اس جگہ پر وہ اعتکاف کریں۔ اگر کوئی ایسی جگہ نماز کے لیے گھر میں خاص ہی نہیں ہے، کبھی کہیں پر نماز پڑھ لیتی ہیں، تو پھر ان کو چاہیے کہ اعتکاف بیٹھنے سے پہلے یعنی نماز مغرب سے پہلے کوئی ایک جگہ نماز کے لیے خاص کر لیں، تو وہ پھر مسجد بیت کے حکم میں آ جائے گی، پھر اسی جگہ میں وہ اپنا اعتکاف کر لیں۔ تو خواتین گھروں میں اعتکاف کریں گی۔ مردوں کے اعتکاف اور خواتین کے اعتکاف میں تھوڑا فرق ہے۔ مرد حضرات جو مساجد میں اعتکاف بیٹھتے ہیں، ایک اصل مسجد ہوتی ہے، ایک فنائی مسجد ہوتی ہے۔ اصل مسجد اسے کہتے ہیں کہ آسان سی تعریف یہ کہ جہاں ہم جوتے پہن کر نہیں جاتے، وہ مسجد کی جگہ جو نماز کے لیے خاص کی ہوتی ہے، جہاں نماز پڑھی جاتی ہے۔ فنائی مسجد اس کو کہتے ہیں کہ جہاں جوتے اتارنے کی جگہ ہوتی ہے، وضو خانہ ہوتا ہے، واش روم وغیرہ ہوتے ہیں، یا دیگر جو جگہ ہوتی ہے اس کو فنائی مسجد کہا جاتا ہے۔ تو معتکف مسجد میں اور فنائی مسجد میں اعتکاف کی حالت میں جا سکتا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ معتکف اعتکاف کی حالت میں فرض غسل بھی کر سکتا ہے، اگر وہ ویسے ہی ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے غسل کرے، یا ویسے ایک طبیعت ہے، نفاست ہے کہ غسل کرنا ہی ہے، اس کے بعد ہی طبیعت ذرا عبادت کے لیے زیادہ موزوں رہتی ہے، تو وہ اگر واش روم مسجد کے فنائی مسجد میں ہیں، یعنی مسجد کی جو باؤنڈری ہے 4 دیواری مین گیٹ، اسی کے اندر واش روم بنے ہوئے ہیں، تو اس کو فنائی مسجد کہتے ہیں۔ تو معتکف جو ہے فرض غسل کے علاوہ بھی غسل جو ہے وہ کر سکتا ہے، کیونکہ مرد حضرات جو مسجد کے اندر اعتکاف بیٹھتے ہیں، فنائی مسجد میں جانے سے ان کا اعتکاف نہیں ٹوٹتا۔ جو خواتین ہوتی ہیں وہ فرض غسل کے علاوہ غسل نہیں کر سکتی، کیونکہ مسجد بیت جو ہوتا ہے اس کا کوئی فنائی مسجد نہیں ہوتا، اس کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے۔ تو لہذا جو مسجد بیت ہے، جو انہوں نے نماز کے لیے جگہ خاص کی ہوئی ہے، اب وہیں پر اعتکاف بیٹھتی ہیں، اگر بغیر کسی حاجت طبعی کے، حاجت شرعی کے، اگر وہ اپنی مسجد بیت سے خواتین باہر آئیں گی تو ان کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ تو وہ بغیر ضرورت کے نہیں آ سکتی، ہاں فرض غسل کے لیے آ سکتی ہیں، قضاء حاجت کے لیے آ سکتی ہیں، وضو قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے تو وضو کرنے کے لیے آ سکتی ہیں، نہانے کے لیے وہ بغیر فرض غسل کے وہ نہیں آ سکتی، کیونکہ مسجد بیت کا فنائی مسجد نہیں ہوتا۔ خواتین کے حوالے سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے، جو انہوں نے اعتکاف بیٹھنا ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جو چیزیں روزہ توڑتی ہیں وہ اعتکاف کو بھی توڑ دیتی ہیں۔
مثال کے طور پر جو خواتین ہیں روزے کی حالت میں ان کو اگر شرعی عذر لاحق ہو جائے، شرعی عذر سے مراد یہ ہے کہ جو ان کو ڈیٹ آتی ہے، ماہواری آتی ہے ہر مہینے، اگر اعتکاف کی حالت میں وہ ان کو آ جائے تو چونکہ اب ڈیٹ آنے سے ان کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو جب روزہ ٹوٹا تو اعتکاف بھی ختم ہو گیا، اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ اب کیا ہے کہ جب وہ پاک ہو اس کے بعد وہ 1 دن کا اعتکاف روزے کے ساتھ کرے گی۔ اب جو اعتکاف ٹوٹنا تھا وہ تو ٹوٹ گیا ہے، لیکن وہ اعتکاف 1 دن کا روزے کے ساتھ کرے گی۔ مرد حضرات اگر اعتکاف توڑ دیں، مطلب یہ ہے کہ کوئی بہت زیادہ بیمار ہو گیا عزیز، جا تو نہیں سکتا لیکن وہ چلا گیا ہے، نماز جنازہ میں شرکت کے لیے معتکف نہیں جا سکتا لیکن وہ چلا گیا، یا کسی وجہ سے چلا گیا ہے، اعتکاف اس نے توڑ دیا تو اعتکاف تو ٹوٹ گیا ہے۔ اب وہ بھی 1 دن کا روزہ رکھ کر 1 دن کا اعتکاف جو ہے وہ کرے گا جس دن کا اس نے توڑ دیا تھا۔ بہرحال اعتکاف کے لیے دیگر مسائل بھی ہیں، تو جن حضرات نے بیٹھنا وہ جس مسجد میں بیٹھنا چاہتے ہیں وہاں جو مستند عالم دین ہیں یہ مسائل ضرور سیکھ لیں، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اعتکاف میں بیٹھے تو ثواب نیکیاں اکٹھی کرنے کے لیے، ایسا نہ ہو کہ ہم غفلت میں اپنے جو ہے وہ نیکیوں کو برباد کر بیٹھے، جو کچھ اکٹھا انسان نے کیا ہوا ہے وہ بھی برباد ہو جائے، کیونکہ مساجد جو ہوتی ہیں یہ ذکر فکر کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے بنائی گئی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ سارا دن جو ہے وہ موبائل کو ہی یوز کرتا رہے، اپنا جو ہے وہ خیمے میں پڑا رہے۔ یہ رواج پتہ نہیں کہاں سے آ گیا، مساجد میں معتکف حضرات کے لیے خیمے لگائے جاتے ہیں، حالانکہ اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ اعتکاف کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو مسجد میں بند کر دے، اس نے مسجد میں رہنا ہے تو مسجد کے اندر علیحدہ کمرہ بنانے کی کیا ضرورت ہے، علیحدہ خیمہ لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ ہاں اتنی کا اگر ہو جائے کہ بھی اس کا کوئی سامان وغیرہ پڑا ہے وہ ایسے نظر نہ آتا رہے، مسجد کی اپنے صفائی ستھرائی کے اندر کوئی معاملات نہ بنے، تو ویسے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، تو وہ مسجد میں رہے۔ منہ جو چھپا لیتے ہیں، منہ چھپانے کی بھی کوئی ضرورت نہیں، کس سے منہ چھپانا ہے؟ مرد حضرات کو منہ چھپانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ بس مسجد میں رہیں، اللہ اللہ کریں، قرآن پڑھیں، نوافل کی کثرت کریں اور دیگر تسبیحات کریں، ذکر فکر کریں، دینی مسائل سیکھیں اور دینی کتب کا مطالعہ کریں، قرآن کا مطالعہ کریں، تفاسیر کا کریں، ایسی چیزوں میں اپنا وقت صرف کریں، نہ کہ موبائل۔ بار بار لوگ پوچھتے ہیں بھی معتکف موبائل رکھ سکتا ہے کہ نہیں، بھی کیا ضرورت ہے اس کی؟ موبائل اور سارے دنیاوی معاملات کو سے ہم نے کٹ کے تو مسجد میں آنا ہے نا، بھی مسجد میں آ کر بھی ہم نے انہی معاملات کے ساتھ جڑے رہنا ہے تو پھر کیا فائدہ ہوگا؟ ہاں اگر بہت شدید حاجت ہے اور ضرورت ہے کہ وہ موبائل رکھنا چاہتا ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے بھی دیگر معاملات کے لیے، تو پھر اپنے موبائل کے اوپر جو ٹون وغیرہ ہے یہ ختم کریں، یعنی ایسی ٹون نہیں ہونی چاہیے جس میں ردم ہو، ایسی ٹون نہیں ہونی چاہیے جس میں باجا وغیرہ ہو، اس طرح کا نہ ہو، بالکل انتہائی سمپل کر لیں اور اپنے موبائل فون کا استعمال اس طرح کرے کہ کسی کی عبادت میں خلل نہ ہو، کسی نمازی کی نماز میں کسی قسم کا کوئی خلل واقع نہ ہو، پھر انتہائی ضرورت کے لیے اس کو استعمال کر لے، اس کے علاوہ اس کو استعمال نہ کرے۔ اور پھر یہ بھی نہ ہو کہ موبائل مسجد میں رکھا ہے تو معتکف نے سونا بھی ہے، اس نے بیدار بھی ہونا ہے، اور مساجد ایسی چیز ہے کہ یہاں پر لوگوں کا آنا جانا لگا رہتا ہے، اگر وہ موبائل گم ہو گیا تو پھر تو مسجد کے اندر گم شدہ چیز کا اعلان کرنا بھی جائز نہیں ہے، منع کی ہے، کیونکہ مساجد اس لیے نہیں بنائی گئی کہ گم شدہ چیزوں کا یہاں پر اعلان کیا جائے، بھی موبائل گم ہو جائے تو اس کو ڈھونڈتا پھریں، تو اس لیے ایسی چیزیں پھر رکھے ہی نہیں۔ گھر کے ماحول میں اور باہر کے ماحول میں، مساجد کے ماحول میں فرق ہے، گھر میں موبائل جہاں بھی پڑا رہے کوئی حرج نہیں ہے، مساجد میں تو ایسا نہیں ہوگا، اب عادت وہی پڑی ہوئی ہے، بستر میں موبائل چھوڑ دیا ہے، جہاں پر گم ہو گیا تو کیا کرو گے؟ تو بہتر یہی ہے موبائل کو نہ ہی رکھے تو زیادہ اچھا ہے۔
ہاں اگر کوئی زیادہ حاجت ہے، ضرورت ہے تو پھر رکھ سکتا ہے، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ اپنی چیزوں کی خود حفاظت کرے گا۔ نمبر 2، اس کے اوپر کوئی ٹون وغیرہ نہیں چلائے گا، اور اس کا استعمال جو ہے ایسے زاویے میں کرے گا کہ کسی کی بھی عبادت میں کسی قسم کا کوئی خلل واقع نہ ہو۔ ایک مسجد میں 3-4 حضرات بیٹھے ہیں، کوئی قرآن پڑھ رہا ہے، کوئی نفل پڑھ رہا ہے، کوئی ذکر فکر کر رہا ہے، اور وہ موبائل پہ مصروف ہے، نعت لگا کے بیٹھ جاتا ہے، میں تو نعت ہی سن رہا ہوں۔ بھئی یہ کام کیوں کر رہے ہو؟ گھر جا کر سن لینا نا۔ تم نعت سن رہے ہو اور دیگر جو دوسرا جو قرآن پاک پڑھ رہا ہے اور تیسرا آدمی جو ہے وہ نوافل پڑھ رہے، تو اس طرح کسی کی عبادت میں خلل واقع نہ کرے۔ یہ چیزیں نہ ہی ہوں تو زیادہ اچھا ہے۔ اور جو معتکف حضرات ہوتے ہیں، ایک بہت جو زیادہ ضروری چیز ہے وہ یہ ہے کہ مسجد میں اعتکاف ہی بیٹھنا ہے، تو اتنا لمبا چوڑا سامان لانے کی کیا ضرورت ہے؟ بس ایک سوٹ پہن کر آ جاؤ، ایک ساتھ لے کر آ جاؤ، جو زیادہ ضروری ہے 2 ٹائم جو شہری افطاری آنی ہے اسی وقت گھر سے منگوا لیا جائے۔ یعنی مسجد کے اندر اتنے سامان کا بوجھ نہیں ڈالنا چاہیے جس کی وجہ سے مسجد جو ہے وہ یوں محسوس ہو کہ یہ مسجد نہیں ہے، ریسٹورینٹ ہے۔ ایسی صورتحال بھی نہیں ہونی چاہیے۔ کھانے پینے کے برتن ایسے پڑے، مکھیاں بنبناہٹ کرنی ہے، کچھ بھی نہ ہو، جیسے کھانا کھائے فوری طور پر برتن گھر پہنچا دیں۔ مسجد کا خاص صفائی کا خیال رکھا جائے، اور معتکف جو ہے وہ کوشش کرے ہوا اگر خارج کرنی ہو تب بھی واش روم میں تشریف لے جائے۔ ویسے معتکف کے لیے ہر وقت باوضو رہنا یہ کوئی شرط نہیں ہے اعتکاف کی۔ میں ایک زیادہ روحانیت حاصل کرنے کی غرض سے کہہ رہا ہوں کہ کوشش کرے کہ باوضو ہی رہے اور ہوا خارج کرنے کے لیے بھی چلا جائے، لیکن کچھ گنجائش معتکف کے لیے اس حوالے سے ہے کہ اگر رات سویا ہوا ہے، نیند میں تو سب کچھ ہی ہو جاتا ہے، سونے سے تو وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے، تو پھر وہ معتکف کے لیے یہ چیزیں جائز ہوتی ہیں۔ بس ان چیزوں کا خاص طور پر خیال رکھیں۔ باقی اعتکاف جو ہے اس کا اجر اور ثواب جو میں نے احادیث اور روایات آپ کے سامنے ذکر کی ہیں، اجر اور ثواب تو بہت زیادہ ہے۔ اور ہمارے گھروں میں جو ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں، سحری افطاری بنانے کے لیے کوئی اور بھی گھر میں ہے، اگر بچیاں کر سکتی ہے تو ماں بیٹھ جائے، اگر ماں کر لیتی ہے تو پھر بچیوں کو ترغیب دے کے بیٹا تم اعتکاف میں بیٹھ جاؤ۔ یعنی یہ ایک ماحول ہونا چاہیے، اور پھر وہ کوشش کرے کہ میں نے اس عشرے کے اندر جو ہے وہ ختم قرآن 2 ختم قرآن کرنے، 3 مرتبہ کرنا ہے۔ یعنی اس طرح انسان اپنے آپ کا ایک ایسا جدول بنائے، ایسی ترتیب بنا لے کہ میں نے بس اعتکاف میں بیٹھنا ہے، تو اپنی تھکاوٹ نہیں اتارنی۔ بس اعتکاف بیٹھنے کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ ہم نے نیند پوری کرنی ہے کہ رمضان شریف تے سون دا مہینہ ہے، یہ کیا بات ہوئی بھائی؟ یہ متبرک لمحات، متبرک گھڑیاں یہ سو کر گزارنی ہے؟ ایسا نہیں، بس اتنا کہ انسان سو جائے جس سے انسان کی طبیعت اچھی رہے اور اس کی صحت برقرار رہے، وہ کمزور نہ ہو جائے، بیمار نہ ہو جائے۔ اس کے علاوہ بقیہ سارا ٹائم جو ہے وہ اللہ کی عبادت میں، ذکر فکر میں ہی صرف کرنا چاہیے، قرآن کی تلاوت میں صرف کرنا چاہیے۔ آج چونکہ 20 رمضان المبارک ہے، 21 ماہ رمضان المبارک کو حضرت مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت ہے، آپ کو شہید کیا گیا تھا۔ میں اس حوالے سے بھی گفتگو کروں گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی سورت المائدہ یہ 6 پارے میں ہے، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ صرف تمہارے مددگار، تمہارا مددگار اللہ ہے، ورسولہ اور اس کا رسول ہے، والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، اور وہ ایمان والے جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وہ بھی تمہارے مددگار ہیں۔ یہ قرآن ہے، میں قرآن کا ترجمہ کر رہا ہوں۔ وَهُمْ رَاكِعُونَ، اور اللہ کے حضور جھکے ہوئے ہیں۔ اس آیت مبارکہ کا شان نزول سماعت کر لیں تفسیر کبیر میں، اسی آیت کے تحت اس کا شان نزول یہ ہے
کہ حضرت مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ جو ہے وہ نوافل پڑھ رہے تھے، ایک شخص محتاج ضرورت مند آیا اور وہ چونکہ محتاج تھا، اس کو چاہیے تھا کہ میری کوئی مدد کر دے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی میں انگوٹھی پہنی ہوئی تھی. آپ رکوع کی حالت میں تھے، اپنا ہاتھ پیچھے کر کے اشارہ کر دیا. اس سائل نے آ کر وہ انگوٹھی اتار لی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام یہ منظر دیکھ رہے تھے کہ علی نے نماز ہی میں اللہ کی راہ میں خیرات کر دی ہے. جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ منظر دیکھا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی. دعا کیا کی؟ اے اللہ، موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ میرے بھائی ہارون علیہ السلام کو میرا وزیر بنا دیں. تو نبی پاک علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، مولا میں دعا یہ کرتا ہوں کہ میری اہل بیت سے علی کو میرا وزیر بنا دیں. اللہ اکبر. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اس عمل کو پسند فرمایا. اب یہ تفسیر کبیر کے اندر اس کا شان نزول موجود ہے. اب یہاں پر میں ایک دو مسئلے تھوڑا سا ڈسکس کر لوں. نمبر ایک، علی نماز میں رکوع کی حالت میں تھے. سائل نے صدا بلند کی. وہ ضرورت مند تھا، محتاج تھا، چاہتا تھا اس کی کوئی مدد کرے. مولا علی پاک نے نماز ہی میں اس کی طرف ہاتھ کر دیا اور اشارہ کیا کہ انگوٹھی اتار لے. اب مجھے یہ بتاؤ، مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناطق قرآن ہیں. علی وہ ہیں کہ جب سواری پر سوار ہوتے ہیں تو تلاوت قرآن شروع کرتے ہیں، اپنا ایک پاؤں ایک رکاب میں ڈالتے ہیں، قرآن کی تلاوت شروع ہوتی ہے. دوسرا پاؤں دوسری رکاب میں جاتا نہیں، ختم قرآن ہو جاتا ہے. اس علی کی بات میں کر رہا ہوں کہ وہ علی نماز میں ہیں، رکوع کی حالت میں ہیں. اب مہربانی کرو، ہمیں کوئی نیا دین نہ سکھاؤ. نماز میں کہتے ہیں نبی کا خیال آ جائے نماز ٹوٹ جاتی ہے. اور میں نے کہا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاں پرورش پانے والے مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا یہ عمل نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ہوا ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس ادا کو پسند کی ہے. مجھے بتاؤ، نماز میں اس فقیر، اس سائل، اس محتاج کا خیال آیا تو تبھی تو ہاتھ پیچھے کیا نا. خیال بھی آیا اور اپنی انگوٹھی بھی اس کو دے دی، اس کی ضرورت، اس کی حاجت کو بھی پورا کر دیا. کیا علی سے زیادہ یہ دین کو جانتے ہیں؟ بتائیں مجھے. مولا علی پاک کو پتہ نہیں تھا نماز میں کسی کا خیال آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے؟ اگر یہی بات ہے تو بتاؤ پھر نماز ہوتی کس کی ہے؟ میں بھی نماز پڑھتا ہوں، آپ بھی پڑھتے ہیں، ہر ایک کو اپنا پتہ ہے. ہماری نماز میں کیا خیالات نہیں ہوتے؟ ہم کوئی فرشتے ہیں یار؟ بات کرنے والی کرو. بھی نماز میں خیال آ جائے نماز ٹوٹ جاتی ہے. مولا علی پاک کی تو ٹوٹی نہیں، تو بھئی ہم وہ نماز نہیں پڑھنا چاہتے جو تم پڑھا رہے ہو. ہم نے تو وہ نمازیں پڑھنی ہیں جو رسول اللہ کے صحابہ نے پڑھی ہیں. بس ایک مسئلہ تو یہ کلیئر ہو گیا. ہمیں کسی دائیں بائیں کسی مذہبی سکالر کی بات سننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اس نے اپنا چینل بنایا ہوا ہے اور وہ ایک کمرے والا ہے، کمرے میں بیٹھ کر بکواس کرتا ہے، کرتا رہے. جس کی حیثیت یہ ہے کہ کمرے سے باہر آ کر بات نہیں کسی سے کر سکتا، وہ پھر جو منہ میں آئے کہہ سکتا ہے، کیونکہ کمرہ بھی اسی کا ہے، اکیڈمی بھی اسی کی ہے، کیمرہ بھی اسی کا ہے، جو سامنے بیٹھے ہیں وہ بھی اسی کے ہیں، تو پھر جو مرضی کہے. لیکن اصل جو دین ہے وہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دیا. مولا علی پاک، یہ ایسی معروف روایت ہے جو اکثر لوگوں نے سنی ہوگی. دوسرا مسئلہ، نماز میں یہ فقہی مسئلہ ہے. نماز میں عمل کثیر ہو جائے نماز ٹوٹ جاتی ہے. عمل کثیر کسے کہتے ہیں؟ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، مثال کے طور پر قیام کی حالت میں ہوں، اپنا ہاتھ اٹھایا، داڑھی شریف کو سیدھا کیا، پھر اٹھایا کان پہ خارش کیے، پھر ہاتھ لے گئے گردن کو کر رہے. یعنی ایک رکن میں 3 مرتبہ حرکت کر لی جائے
فقہا کہتے ہیں کہ یہ عمل کثیر ہے، عمل کثیر سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ کہتے جی نماز میں یوں حرکت کرنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، بھلا مولا علی پاک ایسا کیوں کریں گے؟ میں نے کہا عمل کثیر سے نماز ٹوٹتی ہے۔ مولا علی پاک نے ایک مرتبہ ہاتھ کیا ہے، یوں نہیں کرتے رہے ہیں بھی 3 مرتبہ، ایسا کب ہوا ہے؟ ہاتھ کیا اور وہ انگوٹھی آپ کی انگلی میں لوز تھی، ڈھیلی تھی، اور اس سائل نے اتار لی ہے۔ تو لہٰذا عمل قلیل سے نماز نہیں ٹوٹتی، بلکہ نماز تو عمل کثیر سے ٹوٹتی ہے۔ یہ جب معاملہ یہ ہے اس آیت مبارکہ کا سبب سمجھ آ رہی ہے کہ حضرت مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے قیام اپنا رکوع کی حالت میں اس سائل کی اپنا حاجت کو پورا کر دیا۔ تو یہ آیت آگی انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، کہ اللہ یہ لفظ ولی جو ہے نا، انما ولیکم اللہ، ولی کے مختلف معنی ہیں۔ ولی کا معنی محبوب بھی آیا لغت کی کتابوں میں، دوست، پیارا۔ ولی کا معنی مددگار بھی ہے، تو بھی اللہ مددگار، اس کا رسول بھی مددگار، اور وہ جو ایمان والے جو نماز قائم کرتے ہیں مولا علی پاک کے لیے آئی نا، تو پھر اہل ایمان مولا علی پاک بھی مددگار۔ تو پھر یا علی مدد کہنا یہ شرکیہ نعرہ کیسے ہو گیا؟ تو پھر یہ شرک تو نہیں ہے، یہ تو قرآن و حدیث کے مطابق ہے۔ لفظ ولی کا معنی آپ لغت کی کتابوں میں کر لیں، جب اللہ بھی مددگار ہے، اس کا رسول بھی مددگار ہے، اہل ایمان بھی مددگار ہے، تو مولا علی پاک کون ہے؟ پھر مجھے یہ بتائیں، جن کے لیے یہ آیت اتر رہی ہے۔ تو پھر یا علی مدد کہنا یہ مسئلہ بھی یہاں پر ثابت ہو جاتا ہے۔ ایک اور بات یہاں پر ذہن نشین رکھیں، حقیقی مددگار اللہ ہے، حقیقی حاجت روا مشکل کشا اللہ ہے، رازق اللہ ہے، مالک اللہ ہے۔ ہاں اللہ کے فیضان سے، اللہ کی دی ہوئی طاقت سے ایک مسلمان اپنے دوسرے مسلمان کی بھائی کی مدد کرتا ہے اللہ کی دی ہوئی توفیق کے ساتھ، تو یہ شرک نہیں ہوتا، بلکہ اسلام کے اندر یہ بڑا پسندیدہ عمل ہے۔ بھی یہ وہ آدمی ہے جو غریبوں کی بڑی مدد کرتا ہے۔ ہم اگر کسی کی مدد کر دیں تو ٹھیک، مولا علی پاک اگر مدد کریں، ان کو مدد کے لیے پکارا جائے تو یہ شرک کیسے ہو گیا؟ مسئلہ ایک جیسا رکھو نا، اپنی ذات کی حد تک کہتے ہو کہ یہ بہت اچھا ہے جی، فقراء کی مدد کرنی چاہیے۔ اگر یہ مدد شرک ہے تو پھر ہر جگہ ہی شرک ہونی چاہیے۔ یہ کیا ہوا؟ جہاں آپ کو ضرورت ہے آپ کی کوئی مدد کر دے وہ جائز ہو گیا، اور جہاں ہمیں ضرورت ہے اور ہم اپنی مدد کے لیے اللہ کے پیاروں کو پکار لیں تو یہ شرک کیسے ہو گیا؟ یہ چیزیں سمجھنے والی ہیں۔ اس کے بعد اگلی بات یہ بھی ذہن نشین رکھیں، حدیث پاک ہے مستدرک، یہ حدیث کی کتاب ہے، پورا سیٹ ہے، کتاب معرفت صحابہ، اور اس کا باب ہے النظر الی علی عبادت، یہ ایک باب ہے۔ اس باب کے تحت حدیث پاک ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا النظر الی وجہ علی عبادت، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ اچھا انسان مطالعہ کرے، علمی ذوق ہونا چاہیے، ویسے علی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے۔ یہ خصوصیت، یہ فضیلت مولا علی پاک کی ہے کہ ان کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ اللہ اکبر، یہ آپ ہی کی شان ہے۔ ویسے اس طرح کی کوئی دوسری روایت کسی اور کے لیے مجھے تو نہیں ملی، کہیں ملے تو مجھے بھی بتائیے گا۔ جہاں تک میری ریسرچ ہے، میرا مطالعہ ہے، وہاں تک یہ ہے کہ یہ خصوصی شان مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے کہ آپ کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ اللہ، جس ذات کی زیارت عبادت ہو مجھے بتائیں پھر ان کی شان کتنی بلند ہوگی۔ یہ دائرے اپنے پاس رکھو تم، اللہ کے جو پیارے ہوتے ہیں وہ تمہارے دائروں میں آنے والے نہیں، ان کی شانیں بڑی بلند ہوتی ہیں۔
اگلی کتاب المجالسات والجواہر العلم، اس کی جز ہے السادس والعشرون، اور اس کتاب کی تیسری جلد ہے۔ اس میں حدیث پاک ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی عادت مبارکہ تھی، عادت کریمہ تھی کہ جب بھی مولا علی پاک کے پاس آتے تو ٹک ٹکی باندھ کر علی کے چہرے کو دیکھتے ہی رہتے تھے۔ مجھے یہ بتائیں، جو رفیق نبوت ہو، جو مسلمانوں کا پہلا خلیفہ ہو، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہو، مجھے یہ بتاؤں ان سے زیادہ بھی کوئی دین جانتا ہے؟ جنہوں نے دین پڑھا ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں بیٹھ کر ہے۔ مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ عادت مبارکہ، عادت کریمہ تھی، آپ کو دیکھتے تو ٹک ٹکی باندھ کر دیکھتے رہتے تھے۔ اس کا سبب پوچھا گیا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، آپ یوں ٹک ٹکی باندھ کر کیوں دیکھتے رہتے ہو؟ آپ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ یہ وہ ذات ہے، کل یعنی 21 رمضان المبارک یہ آپ کا یوم شہادت ہے۔ اس حوالے سے چونکہ اعتکاف ہے، اس حوالے سے ہم نے گفتگو کی۔ اب ذرا مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان، تفسیر کبیر پارہ نمبر 15 ہے اور اس کی سورہ کہف ہے، زیر آیت 12 جلد نمبر 7، سورہ اپنا جو ہے تفسیر کبیر کی جلد نمبر 7، اس میں یہ روایت موجود ہے کہ مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت تھا، آپ کا ایک حبشی غلام تھا، آپ سے بڑی محبت اور بڑی عقیدت رکھتا تھا۔ یہ تفسیر کبیر میں، یہ کوئی قصہ کہانی نہیں ہے۔ لوگ یہ ٹھٹھا کرنا، مذاق کرنا، یہ انسان علیحدہ بیٹھ کر کر سکتا ہے، علمی ماحول میں اس طرح کی باتیں کوئی کر نہیں سکتا۔ بس یہ تو کہانیاں سنانے نے بھی، کہانی ہے تو یہ پھر تفسیر میں کیا کرنے آئی ہے؟ مجھے یہ بتائیں، صاحب اپنے تفسیر کبیر پہ فتویٰ لگاؤ نا کہ انہوں نے من گھڑت چیزیں لکھی ہیں کہ وہ جھوٹا تھا، کذاب تھا، کہو۔ جب یہ جرت نہیں ہے تو پھر صرف تمہیں مولا علی پاک سے بغض ہے کہ جو ان کی شان میں بات آ گئی بس وہ نہیں ماننی۔ تفسیر کبیر میں سورہ کہف، اس کی تفسیر میں کہ آپ کا دور خلافت ہے، آپ کا ایک حبشی غلام بڑی محبت، بڑی عقیدت آپ سے رکھتا تھا، بس جب انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، اس نے چوری کر لی، لوگوں نے پکڑ لیا، پکڑ کر خلیفہ وقت حضرت مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے آئے۔ جب پوچھا گیا تو اس غلام نے اقرار کر لیا کہ میں نے چوری کی ہے۔ اب جو شرعی حد تھی وہ اس پر لگائی گئی، اس کا ہاتھ کاٹ دیا گیا۔ کٹے ہوئے ہاتھ کے ساتھ وہ غلام اپنے گھر جا رہا تھا۔ اب اس غلام کی مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت اور عقیدت دیکھو، یقین کرو یہ مثال بہت کم ملتی ہے۔ کٹا ہوا ہاتھ لے کر گھر جا رہا ہے، راستے میں ملاقات ہوئی، ایک نے پوچھا کیا ہوا، ہاتھ کٹ گیا، کس نے کاٹا، کیوں کٹا؟ اس نے بڑے ادب کے ساتھ مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیا، کہا تو اتنے ادب کے ساتھ ان کا نام لیتا ہے، انہوں نے تمہارا ہاتھ کاٹ دیا۔ کہتا کیوں نہ ادب کے ساتھ نام لوں، انہوں نے مجھے جہنم کی آگ سے بچا لیا ہے، جو غلطی ہوئی تھی اس کی سزا یہیں پہ پا لی ہے۔ دنیا کا دکھ، دنیا کی سزا آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، میں اس لیے ادب کے ساتھ نام لیتا ہوں، انہوں نے مجھے دوزخ کی آگ سے بچایا ہے۔ جب یہ بات مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچی، آپ کو پتہ چلا، دریائے رحمت جوش میں آ گیا۔ فرمایا میرے اس غلام کو بلاؤ۔ وہ حبشی غلام آ گیا، آپ نے وہ ہاتھ جو کٹا ہوا تھا کلائی کے ساتھ جوڑ کے اوپر کپڑا ڈال دیا۔ یہ حوالہ غلط ہو تو میں ذمہ دار ہوں، جس طرح میں ذکر کر رہا ہوں ایسے نہ ہو تو ذمہ داری، یہ میری ذمہ داری ہے، ذمہ رسول پہ بیٹھا ہوں۔ مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا ہاتھ کلائی کے ساتھ لگا کے اوپر کپڑا ڈال دیا
کچھ پڑھتے رہے جو اللہ نے چاہا. بزرگ کیا کرتے ہیں؟ دم کروانے جاتے ہیں، وہ پڑھتے ہیں نا، کچھ پڑھا انہوں نے، پڑھنے کے بعد یعنی دم کیا، کہا کپڑا اٹھا دو، کپڑا اٹھایا گیا تو ہاتھ اس طرح درست تھا جیسے کبھی کٹا ہی نہیں تھا. کٹنے کے بعد درست ہو جائے نا، جڑ جائے تو نشان تو ہوتا ہے نا، وہ نشان بھی باقی نہیں تھا. تو یہ کمال تھا، یہ طاقتیں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیاروں کو عطا فرمائی. تو اس کو قصہ کہانیاں کہنا کہ یہ یوں ہے، یہ ان لوگوں کا کام ہے جن کے اندر اندھیرا ہے. یقین کرو، جن کے سینے ایمان کے نور سے منور ہوتے ہیں نا، وہ اچھے لوگوں کو اچھے لوگ پسند آتے ہیں، برے کو برا ہی اچھا لگتا ہے. جو برا آدمی ہوگا نا، اس کو اچھے لوگ اچھے نہیں لگیں گے، وہ کہیں گے ان کے پاس بیٹھنا تو وقت ضائع کرنا ہے. ہر آدمی اپنے جیسے لوگوں کی مجلس کو ڈھونڈتا ہے. تو بھئی بات یہ ہے، ہمیں ان مقدس ہستیوں سے پیار اس لیے ہے کہ اللہ نے انہی کے صدقے ہمارے سینوں کو بھی روشن کیا ہوا ہے. تو ہم کیسے ان چیزوں کا انکار کر سکتے ہیں؟ تو جو بات ہوگی با حوالہ ہوگی، حوالے کے بغیر بات نہیں ہوگی. مسلم شریف کتاب الایمان، یہ صحاح ستہ کی کتب میں دوسرے نمبر پر، پہلے بخاری، دوسرے نمبر پر مسلم شریف. بعض وجوہات پر مسلم شریف کو بخاری پر بھی ترجیح دی گئی ہے. اس کی کتاب الایمان میں روایت موجود ہے، اور اس حدیث پاک کے راوی خود مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، یعنی راوی خود ہے. آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا مجھ سے وعدہ ہے. مولا علی پاک فرماتے ہیں کہ سرکار نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ مجھ سے مومن ہی پیار کرے گا اور مجھ سے بغض منافق ہی رکھے گا. بغض کا معنی یہ ہوتا ہے کہ دل میں دشمنی رکھنا. فرمایا میرے متعلق دل میں دشمنی وہ رکھے گا جو منافق ہوگا، اور مجھ سے پیار وہ کرے گا جو مومن ہوگا. تو مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت یہ کوئی عام نہیں ہے. کہتے جی مسائل سیکھو، وضو تانوں کرنا آندا نہیں، مولا علی پاک دی تے انہاں دی محبت کوئی ضروری ہے؟ اور میں نے کہا ضروری ہے. اگر وضو میں فرق رہ گیا، کوتاہی ہو گئی تو یہ ایک عمل ہے، لیکن مولا علی پاک کی محبت تو ایمان کی علامت ہے. ایمان ہی نہ ہوا تو یہ نمازیں، یہ سجدے ہمارے کیا کام آئیں گے؟ کیا یہ کام شیطان نے نہیں کیا تھا؟ مجھے بتائیں نا ذرا. شیطان جو ہے یہ کوئی پہلے شیطان تھوڑا تھا. مردود کس وجہ سے ہوا ہے؟ اللہ کے پیاروں کی بے ادبی کی وجہ سے ہوا ہے نا، نافرمانی کی وجہ سے. اور نافرمانی کا سبب کیا بنا تھا؟ تعظیمی سجدہ نہیں کیا. کیونکہ آدم علیہ السلام کی شریعت میں غیر خدا کو تعظیمی سجدہ جائز تھا. آدم علیہ السلام کی شریعت میں، ہماری نبی پاک علیہ السلام کی شریعت میں تعظیمی سجدہ بھی جائز نہیں ہے. اس نے تعظیم سے انکار کیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جتنا کچھ بھی تھا اٹھا کر منہ پہ مارا ہے. تو پتہ چلا اللہ کے پیاروں کی تعظیم نہ کی جائے تو پھر یہ عبادات بھی بندے کے کام آتی نہیں. یہ ہے مسئلہ. اب یہاں پر مومن کے ایمان کی علامت یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، اور مولا علی پاک فرماتے ہیں کہ سرکار کا مجھ سے وعدہ ہے. علی پاک کی محبت کو قرار دیا گیا ہے، اور منافقت کی علامت آپ کے بغض کو قرار دیا گیا ہے. معجم اوسط جلد نمبر 1 میں حدیث پاک ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. آپ پتہ کیا فرماتے ہیں؟ یہ معجم اوسط کے اندر موجود ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں صحابہ کے اندر یہ بات مشہور تھی، یہ بات شہرت پکڑ چکی تھی. ٹائم ہو گیا، یہ آخری روایت بیان کر رہا ہوں. صحابہ میں یہ بات مشہور تھی، شہرت پکڑ چکی تھی کہ وہ جب بھی کسی کے ایمان کو اور کسی کے منافق ہونے کو جانچنا چاہتے تھے، پرکھنا چاہتے تھے، وہ کہتے کہ ہم محبت علی اور بغض علی سے جان لیا کرتے تھے کہ مومن کون ہے اور منافق کون ہے. یہ بات اب کی نہیں ہے، خفا ہم سے نہ ہوں. یہ تو صحابہ اکرام کے درمیان بھی بات موجود تھی کہ وہ بھی مومن ہونے کو ذکر علی، محبت علی سے پہچانا کرتے تھے.